ایک مسئلہ بھی آپ حضرات کو سمجھانا ہے، عرض کرنا ہے۔ ناواقفیت کی وجہ سے، مسائل سے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے لوگ لڑتے ہیں۔ حالانکہ ٹھنڈے دل سے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، ہمارے گھروں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا معمولی سا برتن بھی بغیر اجازت کے کسی کی مجال ہے کہ وہاں سے اٹھا کے اپنے گھر لے جائے۔ کیا خیال ہے جی؟ آپ کے گھر کا کوئی برتن، معمولی سی چیز بھی اٹھا کر کوئی اپنی مرضی سے باہر لے جا سکتا ہے، جس کو آپ اجازت نہ دیں، اور وہ آپ کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر 10 روپے کی ہو، 15 کی ہو، 20 کی ہو، 100 کی ہو، وہ معمولی قیمت کی چیز اٹھا کر لے جا سکتا ہے؟ کیوں؟ آپ اس سے لڑیں گے، یہ میری چیز ہے، یہ میرے گھر کی چیز ہے، میں نے اس کو خریدا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو آپ اپنے گھر کی، گھر کے سامان کی، گھر کے اساس کی، متاع کی، اشیاء کی کس قدر حفاظت کرتے ہیں؟ خصوصاً خواتین، یہ چمچ کہاں گم ہو گیا، فلاں برتن کہاں چلا گیا، فلاں کے گھر گیا واپس کیوں نہیں آیا؟ بتائیں جی، آپ اپنے گھر کے سامان کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا جی۔ مسجد کے لیے جو چیز وقف ہو جاتی ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ تو اللہ کی ملکیت ہے۔ کوئی بندہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس کو اپنے گھر میں لے جا سکتا ہے؟ جواب دیں جی۔ کوئی آدمی یہ کہے چلو مثال ہی دے دیتا ہوں، یہاں ایک ممبر تھا، اس کو کسی وجہ سے توڑا گیا، مصلحتاً نمازی سجدہ کرتے تھے تو بعض حضرات کا ماشاءاللہ قد لمبا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سجدے میں جگہ تنگ ہوتی ہے، اس کا کوئی نظم کیا جائے۔ پہلے سے بھی ایک سوچ تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ کہا کہ ایسا ممبر ہونا چاہیے کہ جس کو ہم تھوڑا سا آگے کریں تو آگے ہو جائے، نماز کے وقت اس کو پیچھے کر دیں تاکہ لمبے قد والا آدمی بھی آسانی کے ساتھ سجدہ کر سکے۔ اب یہ ممبر بن گیا، آپ کے سامنے ہے۔ یہ ممبر بنا کے ڈاکٹر صاحب نے اس مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے یا نہیں؟ بیٹھے ہم پوچھ لیتے ہیں جی، آپ نے یہ بنا کے اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے یا اپنی ملکیت سے خارج کر کے آپ نے مسجد کے لیے وقف کیا ہوا ہے؟ وقف ہے نا جی۔ مطیع اللہ صاحب نے بہت سارا کام کروایا، دروازے لگوائے، یہ ہر ایک کی خدمات ہیں۔ آپ یہ بتائیں، مطیع اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ نے جو کام کروایا مسجد کے لیے وقف کر دیا نا، یا آپ حضرات نے اپنی ملکیت کے میں رکھا ہوا ہے اس چیز کو؟ کسی کی ملکیت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ وقف مسجد کے لیے وقف ہے۔ اب ہمارا ایک ہمسایہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ ممبر تو دے دیں، اس کو ہم اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہمارا ایک پروگرام ہے، ہماری ایک تقریب ہے، اس میں آسانی رہے گی، یہ کرسی اچھی ہے، یہ ممبر اچھا ہے، جو صاحب آئیں گے گفتگو کرنے کے لیے وہ جناب اس پر بیٹھیں گے، اور جیسے ہی پروگرام ختم ہوگا یہ ممبر ہم دوبارہ مسجد میں آ کر رکھ دیں گے۔ آپ نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا
شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ ممبر مسجد سے باہر جائے، اس کے گھر میں جائے یا اس کے پلاٹ میں جائے، اس کے پروگرام میں اس کو لے جانا جائز ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو مسجد سے نکال کر کسی اور پروگرام کے لیے استعمال کرنا؟ بولے نا جی آپ حضرات، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یہ ممبر بنوا کر وقف کرنے والے نے صرف اور صرف نعمان مسجد کے لیے وقف کر دیا، اپنی ملکیت سے نکال دیا، حتیٰ کہ اس ممبر کو دوسری مسجد کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب چاہ جائے کہ ایک محلے میں با اثر آدمی ہو، ہمارے گھر میں پروگرام ہو رہا ہے مولوی صاحب، یہ ذرا ممبر تو آپ دے دیں، کیوں؟ اٹھانا لے جانا بڑا آسان ہے، آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے، انشاءاللہ گھنٹے کے بعد یہ مسجد میں آ جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں، اس کے لے جانے میں، استعمال کرنے میں اس کی کون سی چیز گھس جائے گی؟ کون سی چیز اس کی گھس جائے گی؟ کون سی چیز اس کی ٹوٹ جائے گی؟ لیکن کیا شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ اجازت ہے اس کو دوسرے کام کے لیے استعمال کرنے کی؟ قطعی طور پر نہیں ہے۔ کاش یہی مسائل آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیتے۔ یہ پانی لگانے والی ٹوپ ہے، کوئی کہے بھئی میں نے گھر میں پانی مارنا ہے، پانی لگانا ہے اپنے باغیچے کو، یہ مسجد کی ٹوپ تو دے دیں ذرا۔ اس کی اجازت ہوگی کہ ہم یہ عام استعمال کے لیے یہ کسی کو دے دیں؟ آپ حضرات بولتے نہیں ہیں، کوئی نیا موضوع میں نے چھیڑ دیا ہے۔ ہماری مسجد کے ساتھ تو ایسا بھی ہو چکا ہے، یہ ٹھنڈے پانی والی مشین محلے والوں میں سے کسی نے نہیں لگوائی۔ یہ ایک آدمی چند دن کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، اس نے ٹھنڈے پانی کی یہ مشین مسجد کے لیے وقف کر دی ہے۔ اب لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں، یہ کن کے لیے ہے وقف؟ نہیں بول رہے آپ حضرات۔ اگر نمازیوں سے پہلے محلے والے یہ کام شروع کر دیں، ایک بوتل اس نے بھر لی، ایک اس نے بھر لی، ایک اس نے بھر لی، جب نماز کا ٹائم ہو، جن کے لیے وقف کی گئی تھی نمازیوں کے لیے، ان کے لیے پانی گرم ہو، اس بندے کا مقصد پورا ہوا؟ اور ہم نے یہی مسائل بیان کیے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ مولوی صاحب نے ٹھنڈے پانی سے روک دیا۔ اللہ کے بندو، ہم نے کوئی میدان کربلا بنایا ہوا ہے یا کوئی ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہے؟ اگر آپ کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، آپ مجھے کہیں، میں آپ کو ذاتی طور پر ٹھنڈے پانی پلانے کا میں پابند ہوں گا، لیکن یہ گھڑے بھر کے جانا، یہ اپنی بڑی بڑی بالٹیاں بھر کے لے جانا اور نمازیوں کے لیے بالکل ختم کر دینا، اس کی ایک اور صورت ہو سکتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا؟ آپ سب مل کر محلے والے اس سے بڑی مشین لے آئیں، نیت یہ کریں یہ آنے والے نمازیوں کے لیے بھی ہے اور تمام محلے والوں کے لیے بھی ہے، ایسا بندوبست آپ کر دیں، پھر دیکھیں پھر ہم کیوں روکیں گے؟ آپ کی جب نیت یہی ہوگی کیا یہ عامت المسلمین کے لیے ہے، پھر پانی بھرنا جائز ہوگا۔ یہ وہ مسائل ہیں۔ حرم شریف کا حال آپ کو بتائیں، آنکھوں دیکھا حال مسجد نبوی کا اور مسجد الحرام المکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ کا حال آپ کو بتائیں۔ وہاں جو بیٹھنے کے لیے بزرگوں کے لیے کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ واپس اپنے سامان میں جدہ اور پھر پاکستان لاتے ہیں برکت کے لیے چوری کرسی اٹھا کر
کہاں لے آتے ہیں؟ پاکستان میں حرم شریف کی چیز ہے. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ حرم شریف میں ایک آدمی کھڑا ہے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہے. اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے. ایک آدمی کہتا ہے میں جو متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، کینچی کے ساتھ کعبۃ اللہ کے غلاف کا ٹکڑا کاٹ رہا ہوں. برکت کے لیے پاکستان لے جاؤں گا. آپ حضرات بہت مالدار ہوں گے، آپ حضرات تو ایک جھڑکی دے دیں، ہاں مولوی صاحب خبردار جو تو نے ہماری مرضی کے خلاف مسئلہ بیان کیا. مولوی تو ڈر جائے گا آپ سے، آپ کی دولت، آپ کا دبدبہ. لیکن کوئی اور ڈرے گا. لیکن کھرا مسئلہ آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں. مسجد کی چیز عام محلے والے لوگ استعمال ذاتی طور پر نہیں کر سکتے. سب کا فرض ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. ہم سب مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کے سامان کی حفاظت کریں. ہم اس کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کریں. اپنے گھروں سے زیادہ مسجد سے محبت کریں. ہم مسجد سے پیار کریں. ہم مسجد کو صاف ستھرا رکھیں. ہم قرآن کریم، اچھا اس کرسی پر جو وہاں سے لاتے ہیں اس پر لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ وقف للحرم. آپ نے دیکھا نا جی، اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے وقف للحرم. یہ حرم کے لیے وقف ہے. اس کا مطلب ہے آپ حرم شریف سے اس کو باہر نہیں لے جا سکتے. وہ تو پاکستان آ چکی ہے برکت کے لیے. وقف للحرم. جو نسخے قرآن کریم کے، حاجی صاحب آپ بھی تشریف لے گئے، قرآن کریم کے بے شمار لاکھوں نسخے حرم شریف میں موجود ہیں. ان کو کیا کمی ہے؟ قرآن کریم اگر 2-4 آدمی لے بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن انہوں نے پہلا صفحہ پلٹے، اس کے اوپر گتے کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے کیا؟ وقف للحرم. یہ حرم شریف کے لیے وقف ہے. اس کو آپ لے نہیں جا سکتے. مکہ المکرمہ میں ایک محلہ عزیزیہ ہے، وہاں پاکستانی حجاج کو ٹھہرایا جاتا ہے. میں نے نماز پڑھی وہاں، تو نماز جس مسجد میں ہم نے پڑھی، دیکھا تو کیا دیکھا، ایسی ایسی عربی کتابیں پڑھی تھیں بہت شاندار. اس میں امام سدیس کے حرم شریف کے عربی خطبات موجود تھے. ابھی نماز میں ٹائم باقی تھا، ایک کتاب کو میں نے اٹھایا، میں پڑھنے لگا. پڑھ رہا تھا، مجھے وہ کتاب اچھی لگی. میں نے اس کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں تھا کہ وقف للمسجد، یہ اس مسجد کے لیے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں تھا. نماز پڑھی. نماز کے بعد امام کے پاس میں بیٹھ گیا. امام سے میں نے پوچھا، عربی امام تھا، کہ اجازت ہے اس کو میں لے سکتا ہوں، میں اپنے ساتھ پاکستان اس کو لے جا سکتا ہوں اس کتاب کو؟ یہ کتاب ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ لا، آپ اس کتاب کو بولیں جی نہیں لے کر جا سکتے. کیوں؟ وجہ انہوں نے بیان کی. انہوں نے کہا وقف لہذا المسجد، اس لیے کہ یہ کتابیں جتنی بھی یہاں پڑھی ہیں یہ اس مسجد کے لیے وقف ہیں. میں کتنی مثالوں سے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ عرض کروں. میں مسجد کی کوئی چیز آپ مسجد سے اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے جا سکتے. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. مسائل سے دوری کی وجہ سے لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے.